بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ بچوں کی نماز سے متعلق ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کو مسجد میں کہاں کھڑا کیا جائے، کیا ان کی صف مردوں سے الگ ہوگی یا انہیں مردوں کے ساتھ ہی کھڑا کیا جائے گا؟ تو اس تعلق سے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر صرف اور صرف ایک بچہ ہے، ایک نابالغ بچہ ہے، تو اسے مردوں کے ساتھ ہی کھڑا کیا جائے گا، اس کی الگ سے صف نہیں بنائی جائے گی۔ اس کی دلیل حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ ان کی نانی حضرت ملیکہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ کھانا کھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آؤ میں تم لوگوں کو نماز پڑھا دوں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اور ایک یتیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ یتیم اس کو کہتے ہیں جو ابھی نابالغ ہو اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک نابالغ بچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف میں شریک ہوا۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے یہ بات کہی ہے کہ اگر صرف اور صرف ایک بچہ ہو تو وہ مردوں کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر دو بچے ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو اس سلسلے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ ان کی صف مردوں کی صف کے پیچھے ہو۔ اس کی دلیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے پیچھے مردوں کی صف بنوائی اور اس کے پیچھے مردوں کی صف کے پیچھے بچوں کی صف بنوائی۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ بچوں کی صف مردوں کی صف کے پیچھے ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اس حدیث میں بچوں کی صف کے پیچھے ہونے کو ہمارے علماء کرام نے استحباب پر محمول فرمایا ہے، یعنی یہ عمل مستحب ہے، بہتر ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بچوں کی صف الگ ہو، مردوں کے پیچھے ہو۔ اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ خوف ہو یا اندیشہ ہو کہ اگر بچوں کی مستقل ایک صف پیچھے لگا دی جائے گی تو یہ بچے ادھم مچائیں گے اور شرارت کریں گے، جس سے نماز میں خلل واقع ہوگا۔ تو اس موقع پر علماء کرام نے لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ ایسے بچوں کو ان کے سرپرست، ان کے گھر کے لوگ اگلی صف میں اپنے ساتھ لے کر کھڑے ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر بالکل بے شعور ہوں کہ اگر اگلی صف میں بھی لے کر انہیں کھڑے ہویا جائے تب بھی وہ شرارت کریں گے اور خلل پیدا کریں گے، تو ایسے بچوں کو تو مسجد میں لے کر آنا نہیں چاہیے۔ لیکن فرض کیجئے کہ بچے سمجھدار ہیں اور باشعور ہیں، لیکن بہرحال بچے تو بچے ہیں، اگر انہیں ایک ساتھ کر دیا جائے گا تب بھی وہ ہنگامہ کریں گے، شرارت کریں گے۔ تو اب ایسے بچوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کے سرپرست، ان کے گھر کے لوگ اور مرد حضرات اپنے ساتھ لے کر کھڑے ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ بالکل امام کے پیچھے یا امام کے قریب نہ کھڑے ہوں، بلکہ کنارے لے کر ایسے بچوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، میرے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو سمجھدار ہوں، عقل والے ہوں، پھر اس کے بعد جو ان سے ذرا کم رتبہ ہوں، پھر اس کے بعد ان سے جو ذرا کم رتبہ ہوں، کم درجے والے ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ معلوم ہوا کہ اگر امام کو خلیفہ کی ضرورت ہوئی تو پیچھے سے کوئی آگے بڑھ کے نماز کو جاری رکھ سکتا ہے، یا امام کو اگر لقمہ کی ضرورت ہوئی تو پیچھے سے آسانی کے ساتھ لقمہ دیا جا سکتا ہے۔ یا سمجھدار لوگ جب امام کے پیچھے ہوں گے تو ایک طرح سے ان کا اکرام بھی ہے کہ وہ امام کے پیچھے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ امام کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے تو اس سے نماز سیکھیں گے اور دوسرے لوگوں کو وہ آسانی کے ساتھ بتا سکتے ہیں۔ خاص طور پر جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں جبکہ مجمع بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان بڑی مسجدوں میں جہاں بڑی تعداد میں مصلی آتے ہیں وہاں اس بات کا پورا اندیشہ ہوتا ہے، پورا خدشہ ہوتا ہے کہ اگر بچوں کی الگ صف لگائی جائے تو بچے آپس میں مل کر ہنگامہ کریں گے، ادھم مچائیں گے، شور کریں گے، اور یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی بچہ گم ہو جائے۔ تو ایسے موقع پر بہتر یہ ہے کہ ان کے سرپرست، ان کے ذمہ دار بچوں کو اپنے ساتھ لے کر کھڑے ہوں، کنارے بالکل بیچ میں اور امام کے پیچھے لے کر نہ کھڑے ہوں، بلکہ ذرا سا امام سے دور ہٹ کے صف کے کنارے
بچوں کو اپنے ساتھ لے کر کھڑے ہوں تو تاکہ شور و ہنگامہ نہ ہو اور نماز میں خلل واقع نہ ہو۔ ہاں، ایک اور اہم مسئلہ بچوں ہی کے تعلق سے یہ ہے کہ بہت سے لوگ جب بعد میں آتے ہیں، جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے یا 1 رکعت ہو جاتی ہے، 2 رکعت ہو جاتی ہے، تو وہ آتے ہیں اور بچے پہلے سے جو صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو ہٹا کر اپنی جگہ سے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو بچے پہلے سے صف میں کھڑے ہیں وہ آپ سے سبقت لے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توفیق دے دی ہے کہ وہ پہلے سے نماز میں حاضر ہوں، تو بعد میں آنے والا شخص اگرچہ بالغ ہے، بڑا ہے، بچے کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ اگر صف میں پہلے سے کوئی بچہ کھڑا ہے اور کوئی شخص بعد میں نماز پڑھنے آ رہا ہے تو وہ اس بچے کے بازو میں کھڑا ہو جائے گا، اسے اپنی جگہ سے نہیں ہٹائے گا یا اسے پیچھے نہیں کرے گا، بلکہ بچہ جہاں نماز پڑھ رہا ہے اس کو وہیں نماز پڑھنے دے گا، اس کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹائے گا۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں اور معلوم ہوا کہ بچوں کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ بہت سے بچوں کو خراب بھی لگتا ہے، آج کل بچے بہت ہوشیار اور سمجھدار ہو گئے ہیں، تو بچوں کو خراب بھی لگتا ہے، انہیں ٹینشن بھی ہوتا ہے، اور اس میں بچوں کی حوصلہ شکنی بھی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی مقام نہیں ہے مسجد میں اور ہمیں ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو بچوں کی حوصلہ افزائی بھی اس میں ہے کہ بچوں کو ان کی جگہ پر کھڑے رہنے دیا جائے، اور خود آپ پیچھے ہوئے ہیں تو اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ اب آپ پیچھے ہی رہیں۔ اب آپ یا تو بچے کے بازو میں کھڑے ہوں، یا اگر اگلی صف میں جگہ نہ ہو اور کوئی بچہ کھڑا ہو تو اب آپ پیچھے کھڑے ہوں۔